السلام علیکم دوستو، امید رکھتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنی آخرت کی بھرپور تیاری کر رہے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک ایسے انسان کی کہانی سنا رہا ہوں جس کا نام تھا الیگزینڈر فیٹس۔ اس کے بارے میں ایک خاص کیا ہے اور اس کے بارے میں خاص کہانی کیا ہے جس کو آج ہم نے سلیکٹ کیا اور میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے معاشرے میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اگر وہ مسلمان کے گھر پیدا ہوتا ہے تو وہ بڑا ہو کر مسلمان بن جاتا ہے۔ اگر عیسائی کا بیٹا ہوگا اور وہ بڑا ہوگا تو وہ عیسائی بنے گا۔ اگر یہودی کے گھر پیدا ہوگا تو وہ یہودی بنے گا۔ یہ بندہ جب پیدا ہوا الیگزینڈر فیٹس، تو اس کے ماں باپ نے ایک انوکھا فیصلہ کیا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چلو ہم اپنے اس بیٹے کو اپنا نام تو رکھ دیتے ہیں لیکن اس کو ہم کوئی بھی مذہب کی بات نہیں کریں گے، نہ ہی ہم اس کو عیسائی بنائیں گے، نہ ہی یہودی بنائیں گے، نہ ہی مسلمان بنائیں گے۔ اس کی اپنی چوائس ہوگی، اس کی اپنی عقل ہوگی اور اس کی اپنی تعلیم ہوگی۔ جب وہ حاصل کر لے گا تو پھر یہ خود اپنے لیے ایک مذہب پسند کرے گا جو بھی ہوگا۔ تو وہ دیکھنا چاہ رہے تھے اصل میں کہ آخر یہ بندہ بڑا ہوگا تو یہ کون سے مذہب کی طرف جائے گا، اور ظاہر ہے جو جس مذہب کی طرف بھی جائے گا تو وہ بالکل حق دین ہوگا یا اس میں کوئی بات ہوگی۔ جب یہ خود اپنی طرف سے اپنی اسٹڈی تب پوری کر کے، اپنی تعلیم پوری کر کے اس کی طرف جائے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ کچھ نہ کچھ تو کرے گا، اس دین میں یا اس مذہب میں کوئی بات تو ہوگی جہاں پر وہ جائے گا۔ تو یہ بندہ جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور پڑھنے لکھنے کے قابل ہو جاتا ہے تو یہ مختلف مذاہب کے بارے میں پڑھنا لکھنا جان جاتا ہے۔ کبھی عیسائیت کے بارے میں دیکھتا ہے، کبھی یہودیت کے بارے میں اور کبھی کسی چیز کے بارے میں۔ آخر میں جب یہ بندہ اسلام کے اوپر آ جاتا ہے اور اسلام کے مذہب کے بارے میں سنتا ہے تو اس کو ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، کیونکہ بندہ جب کسی چیز کے بارے میں، حقائق کے بارے میں جان جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ حقائق تو میرے اندر بھی موجود ہے، میرے سامنے بھی ہے، میرے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف ہے، تو پھر ایک بندے کی کیفیت جو ہے نا وہ عجیب سی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اس کی بھی کیفیت یہ ہوئی کہ جب اس نے اسلام کے بارے میں پڑھا اور اسلام نے جو تعلیمات دی ہے اس تعلیمات کے بارے میں پڑھا تو یہ تو سمجھ گیا کہ بالکل میرا پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے جس نے مجھے بھی پیدا کیا اور میرے ماں باپ کو بھی۔ پھر جب اس طرح دنیا میں نظریں دوڑائی تو ہر طرف پہاڑ، گھر نظر آئے، درخت نظر آئے، یہ خود بخود تو نہیں چل رہے۔ میں ایک چھوٹا سا پودا زمین میں رکھتا ہوں اور وہ جو ہے نا نکل کر باہر آ جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے۔ کون ہے جو زمین کے اندر اتنا ننھا سا پودا جو ہے نا آرام سے نکال لیتا ہے؟ کوئی تو ہے جو بادل کو لاتا ہے، ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے، کبھی بارش ہوتی ہے، کبھی دھوپ نکلتا ہے، کبھی سردی، کبھی گرمی۔ یہ نظامات تو خود بخود نہیں چل رہے۔ اگر آپ اپنے ایک آفس میں جہاں پہ آپ کام کر رہے ہو وہاں پہ آپ جائیں تو اس آفس کا کوئی ایک نہ ایک بڑا ہوتا ہے، سی ای او وغیرہ ہوتا ہے، اور اس کا کوئی ایک آفیسر ہوتا ہے جو اس کام کو جو ہے نا سنبھال کے رکھتا ہے۔ ہر ایک ورکر کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے، تو وہ ان سب کا ایک سربراہ ہوتا ہے اور وہ اس کے انڈر جو ہے نا یہ کام وغیرہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو اگر اس میں ہر کوئی اپنے آپ سے کام کرنا شروع کرے اور ہر ایک اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی چیز کرے یا کسی دوسری چیز میں ٹھانگ اڑائے تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کے حالات خراب ہوں گے، اس آفس کا نظام درہم برہم ہوگا۔ تو جب ایک آفس جو ہے نا ایک انسان کے بغیر نہیں چل سکتا تو یہ پوری دنیا جو بڑے بڑے نظام ہے، سورج نظام ہے، شمسی نظام ہے، یہ پورا نظام کیسے خود بخود چل سکتا ہے؟ تو یہ باتیں جب اس نے دیکھی کہ واقعی اسلام تو بالکل ایک ایسا مذہب ہے جو کہ بالکل حقیقت بول رہا ہے اور اس چیزوں کا خود بھی ہم نے مشاہدہ کیا ہے، تو اس نے جو ہے نا اسلام قبول کر لیا۔ اس لیے اور اس نے اپنا نام کیا رکھا؟ محمد بن عبداللہ۔ محمد بن عبداللہ نام بھی اس لیے رکھا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام بھی محمد تھا اور اس کے والد صاحب جو تھے اس کا نام بھی عبداللہ تھا۔ تو پھر وہ کسی نے ان سے سوالات کیے کہ اسلام کو آپ نے کیوں پسند کیا، تو اس نے بولا کہ اسلام کے بارے میں جتنا بھی میں نے جانا مجھے بہت مزہ آیا اور لطف آیا اور حیرانگی بھی ہوئی، تو اس لیے میں نے اسلام کو جو ہے نا وہ قبول کیا۔ پھر جو اسلام کے احکامات ہیں، نماز پڑھنا، روزہ، زکوٰۃ، ان کے بارے میں بھی پوچھا گیا کہ آپ یہ بھی دیتے؟ تو بالکل اس نے کہا کہ ہاں روزے بھی رکھتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو اسلام کے احکامات ہے، اس پہ تو ہر ایک مسلمان عمل کرتا ہے۔ تو اس سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے وہ بھی ثابت ہو گئی کہ کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام۔ ہمارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ
ہر ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اسلام کے فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو جو ہے نا یا یہودی بنا لیتے، یا عیسائی بنا لیتے، یا ہندو وغیرہ بنا لیتے۔ تو بچہ جب بھی پیدا ہوتا ہے، اگر وہ کسی بھی دیش میں ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، اس کا فطرت اسلام کے مطابق ہی ہوگا۔ پھر یہ اس کے ماں باپ کی پرورش، اس کی نشو و نما اور اس کی تعلیم و تربیت کی بات ہوتی ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا کبھی یہودی بنا لیتا ہے، کبھی عیسائی وغیرہ، کبھی کیا بنا لیتا ہے۔ تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی باتیں 1400 سال پہلے ابھی بھی جو ہے نا محفوظ اور سچ ثابت ہوئے۔ کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوگی جو اس کو ہم جھوٹا کہہ سکیں، یا کوئی اس کو جھوٹ بولے، یا قرآن میں جو معلومات ہے، قرآن میں جو تعلیمات ہے، وہ ابھی تک سائنس نے بھی ثابت کیے اور سچ ثابت ہوئے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری دعا ہے کہ یہ اسلام پورے معاشرے میں پھیل جائے، اور جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ بھی اسلام قبول کر کے اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔